السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اکیلے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی و رسول ہونے کا شرف عطا کیا۔ ہمارا موضوع ہے آج امام کے حوالے سے۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو ہماری طرف متوجہ ہوتے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر اپنے دہانی طرف یعنی سیدھے طرف سے مڑتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم اپنی نماز میں صرف دائیں طرف سے پھر کر شیطان کا حصہ مقرر نہ کرو۔ یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دفعہ دیکھا کہ وہ اپنے بائیں طرف سے بھی پھرتے ہیں، یعنی پھرنے سے مراد جب آپ بات کرتے متوجہ ہوتے تو دونوں طرف اپنے منہ کو پھیرتے۔ معلوم ہوا کہ امام کو پھرنے کے لیے صرف ایک طرف مقرر نہیں کر لینی چاہیے کہ ایک ہی طرف جہاں پر دائیں طرف مقتدی بیٹھے تو اسی طرف منہ کر کے واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ بائیں طرف بھی مڑ کر اپنا چہرہ کر کے نصیحت وغیرہ درس وغیرہ جو دینا چاہے دے سکتے ہیں، بلکہ کبھی دائیں طرف سے پھرا کرے اور کبھی بائیں طرف سے، مگر اکثر دائیں طرف سے مڑنا چاہیے سیدھے ہاتھ سے، یعنی پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں اور پھر الٹے ہاتھ کی طرف۔ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم آپ کے دائیں طرف کھڑا ہونا پسند کرتے تھے تاکہ آپ کا چہرہ ہماری طرف ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام سے پہل نہ کرو، جب وہ تکبیر کہے اس کے بعد تم تکبیر کہو، اور جب امام ولضالین کہے تو تم بھی اس کے بعد آمین کہو، اور جب امام رکوع کرے تو تم اس کے بعد رکوع کرو، اور جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پس جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو ہم آپ کے پیچھے قومے میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر ہم میں سے کوئی اپنی پیٹھ سجدے میں جانے کے لیے نہ جھکاتا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے، پھر ہم آپ کے بعد سجدے میں جاتے تھے۔ یعنی غور کیجئے کہ آپ نے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومے سے سجدے میں پہنچ کر اپنی پیشانی مبارک زمین پر نہ رکھ دیتے تھے، اس وقت تک تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کھڑے رہتے تھے، کوئی پیٹھ تک نہ جھکاتا تھا۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ امام قومے سے سجدے میں آنے کے لیے بھی اللہ اکبر ہی کہتا ہے تو مقتدی امام کے سجدے میں پہنچنے سے پہلے ہی سجدے میں پہنچ گئے ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، امام سے پہلے رکوع کرو، رکوع نہ کرو، سجدہ اور امام سے پہلے کھڑے نہ ہو اور نہ پہلے سلام پھیرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا امام سے پہلے سر اٹھانے والا ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کے سر کی طرح کر دے یا اس کی شکل گدھے جیسی بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز میں کوئی بات درپیش ہو تو سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے، اور ہاتھ پہ ہاتھ مارنا یعنی تالی کی آواز کی طرح تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو کچھ میں نے کہا اور آپ لوگوں نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام چھوٹے بڑے عملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔